السلام علیکم ویئرز، آپ سب کو میرے چینل سپریٹ فریگرنس میں خوش آمدید۔ دا 40 رولز آف لو ایک ایسا ناول جسے لکھا ہے ایلف شفق نے، جو کہ ایک ترک مصنفہ ہے۔ اس ناول میں مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی اور شمس تبریزی کی ملاقات اور دونوں شخصیات پر اس کے اثرات کو بہت ہی عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ 40 اصول بیسیکلی شمس تبریزی کے اقوال ہیں۔ مولانا رومی ایک اثر و رسوخ رکھنے والے مولانا تھے جو اسلامی تعلیمات دیتے تھے۔ جب شمس تبریز ان کی زندگی میں آئے تو مولانا رومی کا انداز زندگی مکمل طور پر بدل گیا۔ آپ کو یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کے لیے مکمل ناول تو نہیں لائی، لیکن اس ناول میں مولانا رومی اور شمس تبریزی کے درمیان ہونے والی گفتگو جو کہ محبت کے اصولوں پر ہے۔ میری آج کی ویڈیو انہی 40 رولز آف لو پر ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پہلے 10 رولز شیئر کروں گی۔ آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے۔ اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے جھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے جھلک رہے ہیں۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت گدائے تصورات۔ قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کے فہم کی 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے، وہ زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہے۔ دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے۔ تیسرا درجہ باطنی معنوں کا بدن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ علماء فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں، یہ پہلے درجے پر ہیں۔ دوسرا درجہ صوفیاء کا ہے، تیسرا درجہ اولیاء کا ہے، چوتھا درجہ انبیاء مرسلین اور ان کے ربانی وارثین کا ہے۔ بس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو۔ ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی اپنی نوعیت ہے۔ خدا بھی ہمارے الفاظ اور اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصود نہیں ہے، اصل چیز تو دل کے پاکیز کی ہے۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے اور سونے تک محدود نہیں ہے،
لیکن اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں، ایک شکستہ دل میں ہی خزانہ مدفون ہوتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ، بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں نا تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینہ قلب میں تمہیں دکھائی دے گا۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی بھی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہو تو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا ہے۔ عطا ہو یا منع، ہر حال میں شکر۔ صبر اس بات کا نام نہیں کہ انسان اس سے معطل ہو کر بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسیع نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ رکھے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے، جب رات کے گپ اندھیرے پر نظر پڑے تو اس میں صبح صادق کا اجالا بھی دکھائی دے۔ بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتاہ بین اور کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے قاصر رہے۔ عاشقان الہی صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ اچھی
اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کی باریک چاند کو ماہ کامل میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ وقت ضرور گزارنا پڑتا ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور بنے۔ اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے ماورا ہے وہ بھی شریک سفر ہو جائے۔